کبھی آواز حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، خبروں کی تفصیلات میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، عید قرباں ہے کل، اور کئی سارے ممالک میں بلکہ بھارت کے کچھ علاقوں میں بھی آج ہی عید منائی گئی، عید الاضحیٰ۔ سیدھی بات کی ٹیم کی جانب سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکبادیاں، اور ساتھ ہی 2 دن عید اور عید سے لگے ہوئے دن 2 دن چھٹی بھی رہے گی کل سے، لہٰذا جو ہے آپ اس بات کو نوٹ کر لیں۔ اور مشترکہ قربانی کا اعلان بند ہو چکا ہے، روک دیا گیا ہے، لہٰذا مزید آپ میسیج وغیرہ نہ کریں۔ آئیے ناظرین گرامی، بات کرتے ہیں پہلی خبر کی، اور وہ خبر ہے کہ اس سال بھی بہار میں ایک بار پھر اجتماعی عید کی نماز نہیں ہو سکے گی۔ جی ہاں، بہار میں کورونا انفیکشن کے تعلق سے سخت پابندیاں نافذ ہیں، اور ایک بار پھر مسلم طبقے عید کی نماز باجماعت ادا نہیں کر پائے گا۔ یہاں کا طبقہ بہار میں گزشتہ سال بھی عیدین کی نماز لوگوں نے گھروں پر ہی پڑھی تھی، بلکہ پورے بھارت میں کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اب 21 جولائی کو جب پورے ملک میں عید الاضحیٰ کا تہوار منایا جا رہا ہوگا اور بیشتر ریاستوں میں عیدگاہ اور مساجد میں باجماعت نماز ادا کی جا رہی ہوگی، تو بہار میں لوگ گھروں میں نماز ادا کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اس سلسلے میں انتظامیہ نے اپیل بھی جاری کر دی ہے، جس میں کہا گیا کہ عید الاضحیٰ کا تہوار گھروں میں رہ کر ہی منایا جائے۔ اس بات کو لے کر کے مسلمانوں میں بہت ہی زیادہ جو ہے اس وقت بے چینی دیکھنے کو ملی، کہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ مثال جو ہے عید کی نماز عیدگاہ میں یا مساجد میں اجتماعی طور پر ہوگی، لیکن بہار میں جو ہے اس طرح کا فیصلہ لینے سے مسلمانوں میں تھوڑی سی بے چینی پائی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، مہنت نریندر گری نے منور رانا کو بنگال جانے کی تیاری کر لیں کہہ کر کے ایک بیان جاری کیا ہے۔ مشہور شاعر منور رانا کے متنازع بیان پر اکھل بھارتی اکھاڑا پریشد کے صدر مہنت نریندر گری نے انہیں آڑے ہاتھ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منور رانا بنیاد پرستوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ مہنت نے کہا کہ وہ مغربی بنگال جانا چاہتے ہیں تو بے شک جا سکتے ہیں۔ انہوں نے طنز کستے ہوئے کہا کہ بنگال بھی بھارت کا ہی حصہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بحیثیت شاعر منور رانا کی ملک بھر میں اچھی شہرت تھی، ہندو اور مسلمان تمام مذاہب کے لوگ ان کا احترام اور عزت کرتے تھے، مگر گزشتہ کچھ دنوں سے جس طرح کے وہ لگاتار متنازع بیان دے رہے ہیں، اس سے ان کی شبیہ پر بھی اثر پڑا ہے۔ اب لوگ ان سے اتفاق نہیں رکھتے۔ گری نے کہا کہ اگر ایک بار پھر سے منور رانا اپنے متنازع بیانات کو چھوڑ کر راشٹرواد کے دھارے میں لوٹ آتے ہیں تو ان کو لوگوں سے وہی احترام ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ منور رانا بنیاد پرستوں کے ہاتھوں میں کھیلنے کے بجائے دماغ سے سوچیں۔ ناظرین گرامی، نریندر گری نے کہا کہ ریاست میں یوگی آدتیہ ناتھ سرکار میں گزشتہ 4.5 سالوں میں کوئی فساد بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یوپی میں جب بھی دوسری حکومتیں رہی ہیں تب فساد ہوا اور مسلمان غیر محفوظ بھی رہا ہے۔ مہنت نے یوگی آدتیہ ناتھ کی دوبارہ سی ایم بننے پر یوپی چھوڑنے کے رانا کے بیان کو بے بنیاد قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 2022 میں یوگی پھر سے تاج پوشی پر منور رانا کا یوگی چھوڑنے کا بیان بے حد مضحکہ خیز ہے۔ باقی ناظرین گرامی، منور رانا نے کچھ دن پہلے یہ بیان جاری کیا تھا کہ اگر اسدالدین اویسی کی مدد سے یوگی دوبارہ سی ایم بنتے ہیں تو وہ جو ہے یوپی چھوڑ کر کے کسی اور ریاست میں پناہ لیں گے۔ اسی بات کو جو ہے یہ کرتے ہوئے مہنت نریندر گری نے ان کا جواب دیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، یونان سے خبر آ رہی ہے کہ پہلی دفعہ نماز عید میں خواتین کی شرکت ہوئی ہے، اور اس تصویر کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یورپی ملک یونان کی تاریخ میں اس سال عید الاضحیٰ کے موقع پر پہلی دفعہ عید کی نماز میں خواتین نے شرکت کی ہے۔ ویسے تو عیدگاہ میں خواتین نہیں آتی اور نہ ہی جو ہے ان کو اجازت دی جاتی ہے۔ ایسے حالات میں یونان کی جانب سے آ رہی یہ تصویر اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ یونان میں خواتین عید کی نماز عیدگاہ میں آ کے پڑھی۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں سرکاری مسجد میں کورونا SOPs کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز کے انتظامات کیے گئے تھے۔
مسلمانوں کی کثیر تعداد نے نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر امام کی جانب سے اخوت اور قربانی کی مناسبت سے بھی تقریر کی گئی۔ نماز عید الاضحیٰ کے بعد یونان میں موجود مسلمانوں نے سپیس کے تحت قربانی کا فریضہ بھی انجام دیا، تو اس طرح سے تاریخ میں پہلی مرتبہ ہونے کی وجہ سے یونان سے یہ خبر جو ہے سرخیوں میں آ گئی ہے، اور بالخصوص خواتین کے نماز میں شرکت کرنے، اجتماعی نماز میں، اس بات کو لے کر کے اس وقت بحث و مباحثے کا بازار گرم ہو چکا ہے۔ ناظرین، آگرہ میں بلیک فنگس کے مریض جو شروع میں ٹھیک ہو گئے تھے، اب پھر ان میں انفیکشن ہونے کا پتہ لگا ہے۔ آگرہ کے سروجنی نائیڈو میڈیکل کالج SNMMC میں میکور میکوسس یا سیاہ فنگس کے کم از کم 9 معاملوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ 40 سے زیادہ عمر کے ان سبھی مریضوں کو پہلے کووڈ-19 سے متعلق ٹیسٹ میں پازیٹیو پایا گیا تھا، لہٰذا جو ہے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ بیماری کہیں آگے بڑھ رہی ہے، کہیں سے کسی علاقے سے جو ہے کم ہونے کی خبریں آتی ہیں۔ بلیک فنگس علاج کے لیے مقرر ضلع انچارج اکھل پرتاپ سنگھ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 مہینوں میں آگرہ ضلع میں بلیک فنگس کے 83 مریض سامنے آئے، ان میں سے 41 انفیکشن سے ٹھیک ہو چکے ہیں۔ ان سبھی مریضوں کو ہر 15 دنوں کے بعد چیک اپ کے لیے بلایا جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے یہ بیماری بھی لگاتار پھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے، لہٰذا جو ہے احتیاط برتیں۔ ناظرین گرامی، اس وقت 2 اہم ترین خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ افغانستان طالبان کو لے کر کے ترکی کے سلسلے میں جو بحث ہو رہی ہے، اور پھر ایران کو لے کر کے جو بحث ہو رہی ہے افغانستان میں ان لوگوں کے عمل دخل کو لے کر کے۔ دراصل ترک صدر رجب طیب اردگان کے طالبان سے متعلق حالیہ بیان کے بعد پاکستان میں ان کے نام سے ٹویٹر پر ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے، جن میں ان کے بیان پر شدید تنقید کی جا رہی ہے اور ابھی تک جاری ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ترک صدر نے پیر کو شمالی قبرص کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ طالبان کو افغانستان میں قبضے ختم کر دینے چاہیے۔ انہوں نے طالبان پر زور دیا تھا کہ انہیں یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو رہا ہے، اور اس ضمن میں انہیں قبضے ختم کرنے ہوں گے۔ تو صدر کا مزید ماننا تھا کہ طالبان کا نقطۂ نظر وہ نہیں جو مسلمانوں کا ایک دوسرے کے لیے ہونا چاہیے۔ تو صدر کا بیان ایسے موقع پر آیا جب افغان فورسز طالبان کے درمیان لڑائی عروج پر ہے اور طالبان جنگجو مختلف اضلاع پر قبضے کر رہے ہیں۔ طالبان نے ملک کے 80% علاقے پر قبضے کا دعویٰ بھی کیا ہے، جبکہ حال ہی میں جنگجوؤں نے کئی اہم سرحدی گزرگاہوں پر بھی قبضے کیے۔ طالبان نے گزشتہ ہفتے خبردار کیا تھا کہ غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد اگر ترک فوج کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی کے لیے موجود رہی تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ یاد رہے کہ ترکی مغربی ملکوں کے فوجی اتحاد نیٹو کا رکن ہے، جس نے افغانستان سے نیٹو افواج کے انخلا کے بعد کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی کی پیشکش کی تھی۔ کابل ایئرپورٹ ترک افواج کی تعیناتی متعلق انقرہ، واشنگٹن DC کے درمیان مالی، سیاسی اور لاجسٹک کے امور کے سلسلے میں مذاکرات بھی ہوئے ہیں۔ ترکی کی افغانستان میں بڑھتی ہوئی دلچسپی پر جہاں طالبان نے تشویش کا اظہار کیا تھا، وہیں پیر کو طالبان کے قبضے ختم کرنے سے متعلق ترک صدر کے بیان پر پاکستان میں ٹویٹر پر ایردوغان کے نام سے ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے، جس میں صارفین ترک صدر کے بیان پر تنقید کر رہے ہیں۔ احمد علی قاضی نامی ٹویٹر صارف لکھتا ہے کہ اشرف غنی اور افغان طالبان دونوں ہی افغان ہیں، لیکن امریکہ اور نیٹو وہاں قابض ہوئے تھے۔ ان کے بقول ایردوغان کی اس طرح کے بیان سے یقینی طور پر ان کی مقبولیت کا گراف گرے گا۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے طالبان کے سلسلے میں، طالبان کے معاملے میں افغانستان میں دخل اندازی کرنے پر ترکی کو جو ہیرو مانا جا رہا تھا، بالخصوص مسلم ممالک میں جو ہے ترکی اور صدر ایردوغان، ان کا ایک الگ ہی چہرہ اور ایک الگ ہی شناخت بنائی گئی تھی، بلکہ بن چکی تھی اور بنی ہوئی ہے۔ لیکن طالبان کے معاملے میں ترکی کی جانب سے لیے جا رہے فیصلوں کو لے کر کے یا ایردوغان کے بیان کو لے کر کے اس خست ہوئے وہ بہت زیادہ ایک الگ ہی قسم کی بے چینی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور سوشل میڈیا میں لگاتار جو ہے اس معاملے پر بحث بھی ہو رہی ہے۔ اسی درمیان میں خبر نکل کر کے آتی ہے کہ افغانستان میں نئے ایران نواز گروپ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن خلیجی ممالک کے کچھ اخبار اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ افغانستان میں اخباری اطلاعات کے مطابق شیعہ موبلائزیشن کے نام سے ایک نئے ایرانی گروپ کے ابھرنے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے افغان سرکاری عہدیداروں نے کہا کہ تہران افغانستان میں سازش، انتشار کو ہوا دینے اور ملک میں جاری خانہ جنگی پر تیل چھڑکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق افغان وزارت انٹیلیجنس اینڈ کلچر کے نگران اور ہوابازی کے سابق سربراہ ڈاکٹر قاسم وفائی زادہ نے ایک ٹویٹ پیغام میں زور دے کر کہا ہے کہ افغانستان میں ایک نئی شیعہ ملیشیا کا اعلان ایک طرح کی سازش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی حکومت اس اقدام کے ساتھ وسیع تر جنگ جاری رکھے گی، پیچیدہ ماحول تیار کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغان عوام کے خلاف سیکورٹی خطرات کو ہوا دینے سے وہ آگ بھڑک اٹھے گی، جس سے خود ایران بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ ٹویٹ کے مطابق افغان عہدیدار نے مزید کہا کہ اس طرح سے اجرتی گروہوں اور غیر ملکیوں کے اعلی کاروں کو افغان عوام میں کوئی مقام نہیں ہے۔ افغان صدر کے ایک سینئر مشیر شاہ حسین مرتضوی نے کہا کہ گروپ ایک طرح کی ایران کی چالاکی ہے۔ ایران دہشت گرد طالبان تحریک کی شبیہ کو خوشنما بنا کر پیش کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف ملک میں بغاوت کو ہوا دے رہا ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان شام، یمن، عراق اور لبنان کے تجربات کو کبھی نہیں دہرائے گا۔ افغانستان عالم اسلام میں مختلف مذہبی فرقوں کو قبول کرنے کا ایک نمونہ ہے۔ ان کا اصرار تھا کہ ایران کی افغانستان میں انتشار پھیلانے کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ تو ناظرین گرامی، ایک طرف ترکی کا وہ تذکرہ اور دوسری طرف ایران کو لے کر کے یہ دعویٰ۔ حقیقت میں ہے کہ ایران کو لے کر کے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ اس کے تمام تر ذرائع جا کر کے نکل رہے ہیں، اکثر اخبارات کے اگر چیک کریں گے تو وہ العربیہ سے، اور العربیہ اکثر جو ہے ایران کے خلاف لکھنے میں، اس کے خلاف من گھڑت خبریں شائع کرنے میں بہت زیادہ بدنام ہے، اور یہ سعودی حکومت کے ماتحت میں چلتا ہے۔ ایسے حالات میں جو یہ بات یہاں پر ہو رہی ہے اس پر کتنا یقین کیا جائے یہ الگ بات ہے، لیکن یہاں کے حال اس بات کو لے کر کے جو ٹویٹ کیا گیا ہے وہ یہاں کے مقامی حکومت کے کارندے ہونے کی وجہ سے اس کے حوالے سے اس خبر کو پیش کی گئی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت من جملہ طور پر اگر کہا جائے وہ یہ بات یہ ہے کہ جو ہے یہاں سے جتنی بھی جو حکومتیں یا جو ممالک یہاں پر افغانستان میں حملہ آور تھیں وہ یورپین ممالک تھی، اور اس میں بہت سارے دیگر ممالک شریک تھی، جس کو نیٹو کہا جاتا ہے، جو ایک جمگھٹا ہے بہت سارے ممالک کے فوجیوں کا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ لوگ خالی کر کے جا رہے ہیں، تو انگریزوں کی ہمیشہ سے ان کی سوچ رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے آپس میں لڑا کر کے خود حکومت کریں۔ کیا کہیں ترکی کو بھی یہاں الجھنے پر مجبور نہیں کیا جائے؟ کیا ایران کو بھی یہاں الجھ کر کے آپس میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کرنے کی کہیں تیسری طاقت کی کوشش تو نہیں ہو رہی ہے؟ یہ تمام مسلم ممالک کو سوچنے کی ضرورت ہے جو اس وقت افغانستان میں دخل اندازی کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی